بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے نعت کا 5واں اور 6واں شعر۔ بجھے گا نس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ مفہوم: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراج منیر بنا کر بھیجا، اپنے محبت کی روشنی کو عام کیا، لوگوں کو وقار اور عزت دینے والا اللہ کا محبوب ترین نبی آ گیا۔ تشریح: احسان دانش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے محبوب کے لیے سراج منیرہ، روشن چراغ کا استعارہ استعمال کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے روشن ستارے کی مانند ہے جن کی روشنی سے تمام عالم منور ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو نہ صرف عام کیا بلکہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیا، تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت و رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ آپ نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے اور ظلم و ستم کے شکار لوگوں کے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا، انہیں معاشرے میں وقار اور عزت کا مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل انسانیت سے محبت اور خلوص کے جذبے پر مبنی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کی کوئی حد یا کوئی تخصیص نہ تھی، بلکہ آپ کا ہر عمل، ہر قول اور فعل انسانیت کی فلاح اور بخشش کے لیے رہنمائی کرتا تھا۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ وقار عطا کیا کہ سرور دو عالم کے اعزاز سے نوازا، اور رحمت للعالمین کے لقب سے وقار عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عظمت، عزت اور شان عطا کی، اس کا اندازہ ہمیں سورۃ الکوثر کی ابتدائی آیات سے ہو جاتا ہے۔ فرمان خدا بندی ہے، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کر اور قربانی دے۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا چرچا اس قدر ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار اور شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے گا۔ تمام زمانے، ماضی، حال اور مستقبل کے افراد خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کے تذکروں سے بھی آباد رہیں گے، اس لیے ہمیں ان کے وقار اور اعزاز کو اور زیادہ توقیر اور شرف عطا کرنا ہوگا، کیونکہ بقول شاعر دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ 6واں شعر۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے۔ مفہوم: اہل دنیا کو اپنی منزل مبارک ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں حضرت خضر سے بڑا رہنما اور کامل ترین راہبر مل گیا ہے۔ احسان دانش تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں زمانے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اے زمانہ، محبوب تمہاری خوش بختی اور خوش قسمتی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تیرے دامن میں اپنا محبوب عطا کیا، اور پھر اسی محبوب باری نے اپنی زندگی کے باکمال ترین 63 سال اپنی سانسوں سے تیری فضاؤں کو معطر کیا، اپنے قدموں سے تجھے سرفراز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں زمانہ کی قسمیں کھاتا ہے۔ سورۃ عصر کی ابتدائی آیات: قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ انسانوں کو خسارے سے نکالنے والے اور ان کے نقصان کو نفع عطا کرنے والے تشریف لے آئے ہیں، ان کی پستیوں کو عظمتیں عطا کرنے والے اور ماؤں کو توقیر اور باپوں کو عظمت عطا کرنے والے تشریف لے آئے ہیں۔ شاعر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ از خضر جو ایک راہبر اور رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سے بہت عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ زمانے میں انہیں امام الانبیاء کے لقب سے جانا جاتا ہے، اور قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے، یعنی دنیا میں کامل ترین راہبر ہیں۔ قیامت کی مشکل گھڑی میں بھی وہی رہنمائی اور مدد فرمائیں گے۔ عقبہ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، عقبہ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔